الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ بھی گلے گلزار بن سکتی ہے۔ واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج انکلیشور کے قریب کاپودرا روڈ پر محمدی مسجد کے اندر آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو قبول فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کو قبول فرمائے اور ملت ابراہیم پر صحیح معنی میں چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، ہم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آزمایا، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آزمایا تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے اس امتحان میں پورے کے پورے کامیاب اترے، 100% کامیاب اترے، 100% کامیاب اترے۔ یہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر ایسی ایسی آزمائش آئی، ایسی ایسی تکالیف آئی، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس تکالیف کو بھی برداشت کیا، اور اللہ نے جب آزمایا تو اس آزمائش کے اندر بھی وہ برابر کامیاب اترے 100%۔ ان کی نگاہ، ایک نگاہ، کیا نگاہ تھی؟ اللہ ہی پر نگاہ تھی، کسی اور پر نگاہ نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب وحی نازل فرمائی اور کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ کیا کہا؟ میرا خلیل ہے،
میرا دوست ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں، یاد رکھنا تو پرہیز کرنا اس بات سے کہ میں تجھ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، اگر میں تیرے دل کی طرف توجہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا دل کسی اور طرف متوجہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ میں جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں اسے اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو آگ میں ڈلنے کے بعد بھی اس کا دل اگر متوجہ ہو تو کس کی طرف متوجہ ہو؟ اسی اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے۔ کیا فرما رہے؟ کہ اگر جسے میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، اگر اس کا دل، اگر اسے آگ میں بھی ڈال دیا جائے، آگ میں اسے ڈال کر جلا کر خاک بھی کر دیا جائے، لیکن اس کا دل، اگر اس کے دل پر توجہ ڈالوں تو اس کا دل کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک کر کے دکھا دیا۔ کیا کر کے دکھایا؟ ہر حالات آئے، ہر آزمائش آئی، چیز آئی، توجہ اگر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی تو کہاں تھی؟ اسی اللہ کی طرف تھی، کسی اور کی طرف نہیں تھی۔ اور یہ پیغام اللہ دینا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ توجہ اگر کسی کی طرف ہو، مل کی طرف ہو، کہ ملت ابراہیمی سے یہ پیغام لے لیں کہ توجہ ہو تو کس کی طرف ہو؟ اسی اللہ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ۔ حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، لیکن توجہ اگر ہے تو کس کی طرف ہو؟ اللہ ہی کی طرف ہو۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے ابراہیم کو؟ ابراہیم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے خلیل، میں جس کو اپنے محبت کے لیے چن لیتا ہوں، جسے اپنے پیار کے لیے چن لیتا ہوں، یاد رکھنا آگ میں بھی ڈال دیا جائے نا، اس کا دل کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم حالات کا رونا روتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولانا حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہر حالات بیک سائڈ پیچھے ڈال دیا، لیکن آگے کی طرف یہ نہیں کہ دنیا کو دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ میرا اللہ ہے، میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ جو فرماتا ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا ساری باتیں سچی ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو، کس کی اتباع کرو؟ ملت ابراہیم، دین حنیف کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، اور دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ موحد تھے، ایک اللہ کی ذات پر انہیں ایسا یقین تھا۔ ان کا ذہن کہاں تھا؟ حالات آئے، مسائل آئے، پریشانی آئی، لیکن ان کے ذہن و دماغ، ان کا دل یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا ہر چیز کو میں چھوڑ سکتا ہوں، میرے رب کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ وما کان من المشرکین، اللہ کے آگے کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ دل و دماغ میں بات کو بٹھایا تھا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے تھے، دل میں خیال آیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات آئی اندھیرا چھا گیا، جیسے ہی اندھیرا چھایا تو ستارے نکلے، ستارے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے، فرمایا کہ میرا رب ہے۔ لیکن جیسے ہی ستارہ ڈوبا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا فلما افل، ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، میں ایسوں سے محبت نہیں کرتا کہ جو چیز ڈوب جایا کرتی۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند نکلا، چمکتا چاند نکلا تو کہا قال ھذا ربی،
یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہے، لیکن فلما افلا، ڈوب گیا. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. کہا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت عطا فرمایا، میں گمراہ لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. سورج نکلا. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو، کیونکہ بہت بڑا، ہذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن جیسے ہی فلما افلت، وہ ڈوبا، تو کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اے قوم، میں شرک کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میری توجہ تو ایک کی طرف ہو سکتی ہے، اور وہ توجہ کس کی طرف ہو سکتی ہے؟ میں ساری چیز سے ہٹ کٹ کر آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ پیدا کیا گیا، یہ ساری کائنات سے میں نے نگاہ کو ہٹا کر میں نے نگاہ کو ایک طرف کر دیا. وہ نگاہ کس کی طرف کر دیا؟ میرے رب کی طرف کر دیا. اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہو سکتا ہوں. شرک کرنے والوں میں نہیں. میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے پیار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کے آگے میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں. میری نگاہ اللہ پر، میری سوچ اللہ پر، میری ذہنیت اللہ پر، میری نگاہ اللہ پر. ایک فکر ہے، وہ فکر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اس کے علاوہ کسی اور کی طرف میری ذہنیت نہیں. توجہ رکھیے اس طرف. میری نگاہ ایک ہی طرف ہے، اسی طرف میری توجہ ہے. آج توجہ، آج ہماری نگاہ، آج ہماری سوچ اور فکر کہاں جا رہی ہے؟ حالات آتے ہیں ڈر جاتے ہیں، حالات آتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. حالات ہندوستان کے ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے پیدا کیا اور میرا اللہ ہی میرا راستہ حل کروانے والا. میری نگاہ ہے تو کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے. اور ایک نگاہ کر کے بتلا دیا. کیسے بتلایا؟ ذرا سوچئے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتوں سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو آنکھ جلائی گئی. نمرود نے آنکھ جلایا، لکڑیاں لگائی اور خوب آنکھ بھڑکائی. اب سوچا کہ آنکھ تو جلا دی، اس میں ڈالے کس طرح؟ تو شیطان قریب آیا، کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ جلائی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسا کریں، ابراہیم کو جھولے پر بٹھا دیں اور دھکا لگا دیں، ابراہیم جا کر گر جائے گا. یہاں سے میں ایک نقطہ اکثر بیان کرتا ہوں، اگر اچھی سوچ رکھو گے تو کون آئے گا؟ فرشتہ قریب آئے گا. بری سوچ رکھو گے تو شیطان قریب آئے گا. آج ہم لوگ دینی کام کرنے والوں، اللہ والوں کے پیچھے بری سوچ رکھتے ہیں تو شیطان قریب آ کر کہتا ہے کہ انہیں اس طرح کرو، انہیں اس طرح پریشان کرو، اس کے پیچھے اس طرح لگ جاؤ. اور اگر اچھی سوچ رکھتے ہیں تو فرشتہ قریب آتا ہے، کیونکہ ابراہیم کے پاس کون آیا تھا؟ فرشتے تو آئے تھے. جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے دوڑ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہاں پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، اچھی سوچ رکھو گے تو یاد رکھو کہ فرشتے قریب آئیں گے اچھی سوچ کی وجہ سے. اور اگر بری سوچ رکھتے ہیں تو شیطان قریب آئے گا اور شیطان آپ کے ذہنوں میں برے خیالات ڈالے گا. آگے آ جائیے، جو جگہ خالی آگے بڑھتے جائے تاکہ پیچھے والوں کے لیے آسان ہے. اب پیغام دیا، اب اس طرف توجہ رکھیں. پیغام دیا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا. اب متوجہ ہو گئے تو میں سناؤں گا، کیونکہ وہ کام کرنے والے تو اپنا کرتے رہے.
تھوڑی تھوڑی باتوں میں توجہ ہٹ جاتی ماشاءاللہ. اور ابراہیم کی توجہ کیسی تھی؟ پیغام اسی کا دیا جا رہا ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے حضرت مولانا سجاد نعمانی اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر پیچھے سے زور سے کوئی دروازہ ہلے یا چیزیں ہو تو ہماری توجہ ہٹ جایا کرتی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی توجہ کیسی تھی کہ پرندے بھی اگر آ کر بیٹھ جائیں لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے چہرہ ہٹا نہیں تھا ان کا. اتنے توجہ سے سنا کرتے تھے, اتنے دھیان سے سنا کرتے تھے ہر باتوں کو. تو نمرود نے آنکھ بھڑکائی, ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھولے میں بٹھایا اور جھولے کو یہ دھکا مارا. جیسے ہی جھولے کو دھکا مارا, فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کہ ابراہیم کو, تیرے خلیل کو تیری محبت میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو کہا کہ جائیے, کہا کہ ہم مدد مانگتے ہیں. تو کہا کہ آپ جا کے کہیے کہ مدد مانگیے, مدد دیجیے انہیں. فرشتے آئے, ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اگر ابراہیم مدد مانگے تو مدد دے دینا, اگر میرا خلیل مدد نہ مانگے تو میرے خلیل کو جلیل پر چھوڑ دینا. آئے فرشتوں نے کہا کہ مدد مانگے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, نہ کہہ دیا. جبرائیل آ گئے, جبرائیل نے بھی آ کر کہا. تو کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ مدد مانگے تو دے دینا. تو کہا کہ میرا اللہ میرے حال کو زیادہ بہتر جانتا ہے, میں کس حال میں ہوں اور میں کس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کسی اور کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں میرے اللہ کے لیے جا رہا ہوں. یہ محبت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, آزمایا گیا. اور اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم یاد رکھنا, جسے میں میری محبت کے لیے چن لیتا آگ میں بھی ڈال دیا جائے نا, اس کی نگاہ میرے سے ہٹتی نہیں ہے, کسی اور کی طرف جاتی نہیں ہے. مسلمانوں کو یہاں پیغام دیا گیا, حالات ہزاروں آ جائیں, پریشانیاں ہزاروں آ جائیں, مصیبتوں ہزاروں آ جائیں, لیکن ذہن ہٹنا نہیں چاہیے. ہمارا ذہن ہے تو کس طرف ہونا چاہیے؟ اسی رب پاک کی طرف ہونا چاہیے, کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم نے یہ پیغام دے دیا. یہ قربانی بتلا رہی ہے اس پیغام کو کہ قربانی کا اصل نظم اور نہج کیا ہونا چاہیے, اسی پر ہونا چاہیے. یہ پیغام دیا. اور جیسے ہی یہ کہا, اللہ نے حکم دیا آنکھ کو, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم, آنکھ ٹھنڈی ہو جا. دوسرا امتحان لیا کہ جنگل میں, بیابان جنگل میں چھوڑ دیں. بیوی کو بھی چھوڑ دیا, بچوں کو بھی چھوڑ دیا. آسان ہے جنگل میں چھوڑنا اور ملک شام کی طرف دوبارہ لوٹیں. وہ بیوی بھی تھی نا, کیسی بیوی تھی ہاجرہ؟ بیوی ایسی تھی کہ پوچھا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جواب کچھ نہیں دیا. دوسری مرتبہ پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. لیکن بیوی کس کی بیوی تھی؟ صحبت پائی تھی. کس کی صحبت پائی تھی؟ اسی ابراہیم کے پاس صحبت پائی تھی. کہا کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو جواب میں ہاں ہلا دیا, سر ہلا دیا. تو کہا اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اس جنگل میں اللہ ہی میرا حال کو جاننے والا ہے. اور دوبارہ جب لوٹ کر آئے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, کافی وقت کے بعد, مدت کے بعد, تو اللہ نے تیسرا پیغام خواب میں دکھایا. ایک تو آسان تھا, آگ میں کود جانا آسان تھا, بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان نہیں تھا, پھر بھی چھوڑ دیا. تیسرا خواب میں دکھایا کہ اب اپنے بچے کو قربان کریں, بچے کو قربان کریں. 70 اونٹ قربان کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام ہو. دوسرے دن پھر خواب میں آیا, ذی الحج کا مہینہ تھا, پھر خواب میں آیا, 9ویں ذی الحجہ تھی, پھر خواب میں آیا کہ قربان کرے, تو پھر 70 اونٹ قربان کر دیا. 10 ذی الحج کی رات کو پھر خواب میں آیا کہ قربان کریں, تو کہا کہ میرا اللہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے. بیوی کے پاس آئے, بیوی سے آ کر کہا کہ بیٹے کو تیار کریں. بیوی بچوں کو پیار کرنے لگے, 7 سال کا بچہ پیار کرنے لگے, بوسہ دینے لگے. کہا کہ بیٹے کو تیار کریں. بیٹے کو تیار کیا گیا. ماں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کسی بڑوں سے ملنے لے جا رہا ہوں, کسی بڑے سے ملنے لے جا رہا ہوں.
बड़ा कौन है? अल्लाह। लेकिन बीवी से कैसे कह सकते हैं कि कुर्बान करने अपने बच्चे को ले जा रहा हूं? नहीं कह सकते, दिल टूट जाएगा। मां है ना, मां की ममता करा नहीं पाएगी, हो सकता है दिल टूट जाए। कहा कि मैं बड़े के पास मुलाकात कराने ले जा रहा हूं। बच्चे को तैयार किया मां ने, नहलाया धुलाया और कपड़े अच्छे पहनाए। बच्चा खुश खुश कूदते कूदते घर से बाहर निकला। बाप ने कहा बेटे छुरी भी ले ले, रस्सी भी ले ले। बच्चे ने सवाल पूछा, नन्ना मुन्ना बच्चा था, बच्चा था ना, किसका था? इब्राहिम का बच्चा था। जैसे बच्चे बाप होते बेटा भी ऐसा ही हुआ करता है। बाप मोबाइलों की जिंदगी में लगा होता है तो बेटी भी ऐसी, बच्चे भी इसी तरह लगे होते हैं। बाप अगर गंदे काम में लगा होता है तो बच्चे भी उसी तरह निकलते हैं। तो बाप था ना इब्राहिम, तो बेटा भी इस्माइल जैसा था। कहा कि क्यों ले जा रहे हैं? तो कहा कि बड़ों के पास जा रहे हैं ना बेटे, और बड़ों के पास जाए तो क्या करना होता है? बड़ों के पास जाए तो बड़ों के पास जाने के बाद कुर्बानी भी तो देनी होती है, तो कुर्बानी देंगे अल्लाह के सामने। बेटे ने कहा, बेटा ये समझा कि हो सकता है कि कोई जानवर कुर्बान करे। बस निकले थे घर से, शैतान दौड़ कर आया मरदूद, और किसके पास आया? पहले हाजरा के पास, और आकर क्या कहा? तुझे पता है कि तेरा शौहर क्यों ले जा रहा है तेरे बेटे को? बोले क्यों, मुझे नहीं पता। बोले कि उसको जुबा करने ले जा रहा है। बोले कोई बाप अपने बेटे को जुबा कर सकता है तो किस तरह के अल्फाज बोलता है? तो कहा कि मैं मानता हूं कि बाप बेटे को जुबा तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। तो कहा कि जब मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मुसलमानों आज ये लफ्ज कह दो कि इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म आएगा, हर चीज कुर्बान इंशाअल्लाह हम कर देंगे। इंशाअल्लाह हर चीज कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी दे। ये औरत ने पहला पैगाम दिया मुसलमानों को, याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाओगे, हाजरा भी खड़ी होगी और हाजरा कहेगी कि मेरे बेटे के बारे में शैतान मरदूद ने आकर कहा था कि तेरे बेटे को जुबा किया जाएगा, लेकिन मैंने जब सुना कि मेरे अल्लाह ने कहा, मैंने उसके कुर्बानी के देने के लिए तैयार हो गई। बेटे की कुर्बानी कौन देने के लिए तैयार होता है? जरा अपने बच्चे के बारे में सोचो। हमारे घर में भी बच्चे और बच्चियां होती है, दिल टूट जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। एक बच्चा जब छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना बच्चा जब घर से निकलते हैं, कहता है अब्बू मुझे भी साथ आना है, तो बाप का दिल टूट जाता है। बेटे को साथ ले लेना, दिल टूटता है कि नहीं दिल टूटता है? और यहां तो कुर्बानी की बात है। और बेटे के पास फिर शैतान आया और कहा बेटे तुझे क्यों ले जा रहे, तुझे पता है? तो कहा कि बड़े के पास मिलने के लिए ले जा रहे हैं। तो कहा बड़े के पास मिलने नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुझे जुबा करने ले जा रहे हैं। तो कहा कि किसी कोई बाप अपने बेटे को जुबा कर सकता है? तो कहा नहीं कर सकता, लेकिन मसला ये कि अल्लाह का हुक्म है। तो बेटा भी किसका था? उसी बाप का बेटा था, इब्राहिम का, जिसकी निगाह यकलख्त एक जगह मिल्लत इब्राहिम पर, वमा अना मिनल मुशरिकीन, वो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक कर नहीं सकते, निगाह उसी तरफ थी। बेटे ने कहा कि बाप, जब अल्लाह ने बाप को हुक्म दिया है तो अल्लाह के लिए मैं उसके लिए भी तैयार। दौड़कर शैतान आया किसकी तरफ? इब्राहिम के पास। कहा कि जुबा, किसके लिए जुबा? एक ख्वाब के ऊपर आप अमल कर रहे हो, ख्वाब की बातों पर कोई अमल कर सकता है? काबिल ने हाबिल को मारा, कत्ल किया तो बदनाम हो गया, आप भी कहीं बदनाम ना हो जाए। तो कहा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, बदनाम हुआ, वो अपनी जात के लिए बदनाम हुआ, मैं अल्लाह के लिए मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं, मैं बदनाम नहीं हो सकता। और काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, एक औरत के लिए कत्ल किया है कि औरत का वस्ल चाहता था, औरत का मेलाप चाहता था। मैं औरत का मेलाप नहीं चाहता हूं, मैं अल्लाह का वस्ल चाहता हूं, अल्लाह के लिए मैं कुर्बान कर रहा हूं अपने बेटे को, हर चीज कुर्बान कर सकता हूं। कहते हैं कि फिर आकर शैतान खड़ा हो गया। फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकर मारी, दूसरी जगह आया 7 कंकर मारी, तीसरी जगह आया 7 कंकर मारी। वाकयात में लंबा में नहीं जाता हूं, लेकिन इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब देखा, करीब पहुंचे, बेटे ने मासूम अंदाज में बच्चे बाप से पूछा, अब्बू बड़े से कब मिलने पहुंचेंगे, कितनी दूर है, रास्ता कितना दूर है? बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटे से कहा कि कौला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि बेटे मैं ख्वाब में देख रहा था कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? तो बच्चे ने फौरन कहा कौला या अबति अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बा कर गुजरिए जो आपने देखा है ख्वाब में, इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया है
تو तुम मुझे सब्र करने वालों में इंशाअल्लाह पाओगे। क्या बेटा था, 7 साल का बच्चा बाप से कह रहा है, और माँ बाप और बेटे की गुफ्तगू चल रही है। बाप बोल रहा है कि काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़ुबा कर रहा हूं। बेटे मोहब्बत के साथ अपने बाप को देख रहा था कि बाप क्या कहेगा कि बेटे मैं ज़ुबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है। बेटे ने ये नहीं कहा अब्बू ख्वाब की बात पर आप अमल कर रहे हैं, कहा काल या अबतिफ अलमा तुमर, ए अब्बा कर गुजरिए जो तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन काल या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। लेकिन कहा कि अब्बू 4 काम कर लीजिए। पहला काम यह करना कि छुरी को तेज कर लेना। तो कहा बेटे मैंने छुरी को तेज कर लिया। दूसरा काम यह करिए, मेरे हाथ और पैर को बांध दीजिए। हाथ और पैर को भी बांध दिया। कहा कि बेटा आगे और बतलाओ। कहा कि मुझे उल्टा लिटा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि निगाह ऊपर की तरफ हो और निगाह ऊपर की तरफ और आपकी निगाह मेरी तरफ हो, और मोहब्बत के अंदर अल्लाह का हुक्म कहीं टूट ना जाए, इसलिए आप मुझे उल्टा लिटा दीजिए। बेटा भी क्या बेटा था जो अल्लाह के हुक्म के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार था। अल्लाह हमारे घर को वो घर मिल्लत इब्राहिमी वाला घर बना दे। हालात से हम डर जाते हैं, हमारे बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं अब्बू हालात है, अब्बू मसाइल है, अब्बू स्कूल में जाना हर चीज देखना पड़ता है। हमारी बच्चियां कहती है अब्बू मसाइल है, पर्दा छोड़ना पड़ेगा, दुपट्टे उतारने पड़ेंगे। निगाह नहीं है तो हमारे घर की निगाह अल्लाह पर नहीं। वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। हर चीज से हटकर के, आसमान और जमीन हर चीज से हटकर के एक तरफ निगाह की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। कहा कि मेरा अल्लाह है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं शरीक नहीं कर सकता हूं अल्लाह के अलावा, किसी को शरीक नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह है, मेरी निगाह के सामने एक अल्लाह, उसके अलावा कोई शरीक नहीं हो सकता। बेटे ने कहा कि अब्बू मुझे नीचे, ताकि मेरा सर सजदे में हो और आप मुझे ज़िबा कर रहे हो। और चौथी बात ये कही, अब्बू जब मैं ज़िबा हो जाऊं ना, ज़िबा हो जाऊं, तो बड़े मासूम अंदाज में कहा कि मेरे कपड़े को निकाल देना और मेरी मां को बतला देना कि तेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो गया। बता देना कि तेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो गया। इब्राहिम कहते हैं कि ये लफ्ज सुनने के बाद, मासूम बच्चे के ये लफ्ज सुनने के बाद आंखों से इब्राहिम के आंसू निकल आए, और इब्राहिम ने अल्लाह से कहा अल्लाह बुढ़ापे में तो एक बच्चा दिया और उसमें भी इतनी बड़ी आजमाइश, बस अल्लाह तू मेरे बेटे पर भी रहम खा ले और मुझ पर भी रहम खा ले। कहते हैं कि छुरी फिराने लगे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जल्दी दौड़ कर जाइए और छुरी को पकड़ लीजिए, और अगर आप छुरी ने एक रग भी काटा तो फरिश्तों को कहा कि दफ्तर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को घुमाया, दबाया, लेकिन कट नहीं रहा, फिर दबाया, फिर कटानी, फिर दबाया, कटानी। छुरी पर गुस्से में आकर इब्राहिम ने कहा कि इब्राहिम एक छुरी क्या हो गया, तू कट नहीं रहा। तो छुरी ने कहा कि इब्राहिम तुझे आग में डाला गया था, बचाने वाली जात किसकी थी। तो कहा कि उसी ने बचाया था। तो कहा जब उसी ने बचाया था वही तो हुक्म मुझे कर रहा है, मुझे मैं छुरी कह रही कि मुझे हुक्म, तू तो एक मर्तबा कह रहा है कि छुरी कट जा, लेकिन वो मुझे 100 मर्तबा पुकार कर कह रहा है कि कटना मत, एक रग भी कट जाए तो याद रखना खैर नहीं। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग भी हो सकती है गुले गुलजार, आग भी गुले गुलजार हो सकती है। इब्राहिम सा ईमान तो पैदा करो, याद रखो गुलजार बन सकती है। हालात को देखकर रोना नहीं है, ये आग जो है ना, याद रखो बागीचा बन सकती है। ये छुरी जो कट रही है ना, ये कुंद हो सकती है, खत्म हो सकती है। ये हर चीज अल्लाह के हुक्म पर चल रही है, डरने की जरूरत नहीं, इस्लाम को छोड़ने की जरूरत नहीं। कुर्बानी हमें पैगाम देती है। ये बकरा या जानवर हम जो ज़ुबा करते हैं ना, इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले से घर में लाएं
اس سے محبت اور انسیت پیدا کریں، ان سے پیار پیدا کریں، کھلائیں اچھی اچھی چیزیں، بادام پستے چیزیں کھلائیں، ان سے محبت دل میں لائیں، اتنی محبت ہو جائے کہ بچے بھی کہیں کہ اس بکرے کو ذبح نہ کرو، لیکن بچے سے کہو کہ بیٹے ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے اللہ کا پیغام ہے، میں اس پیغام کے آگے ہر چیز کو۔ اور یاد رکھو جب چھری پھیرو نا، چھری پھیرو بکروں پر یا جانور پر، تو جانور بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھنا میری نس پر تو نے انگلی، تو میرے نس کے اوپر تو نے میری گردن کے اوپر چھری تو پھیر دیا، لیکن تو نے اپنے گناہ کے اوپر کتنی چھری پھیری ذرا بتلا، اپنی خواہشات پر کتنی چھری پھیری تو بتلا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ اس نے میرے خون کو تو بہت بہایا ہے، لیکن اس نے اپنے خواہشات پر کبھی چھری نہیں پھیری۔ یہ پیغام دیتا ہے زندگی کو ایسی زندگی بنائے کہ جس زندگی میں ابراہیم سی زندگی ہو، ابراہیم والی ملت حنیف پر ہم چلنے والے ہو، حالات آج کیسی بھی ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہو، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ سوچ ہو تو کس طرف سوچ ہو، اللہ ہی کی طرف ہو کسی اور کی طرف، نگاہ ہو تو کس طرف نگاہ ہو، اللہ ہی کی طرف کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ہو۔ حالات میں، دکان میں، کاروبار میں پریشانیاں آئے، مصیبت آئے، تکالیف آئے، مسجد میں آنا پڑے، آپ کو دل نہیں ٹوٹے، اللہ کی طرف نگاہ ہو، میرا اللہ بلا رہا ہے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسجدیں چھوٹ جاتی ہیں، مولانا حالات ہے، نماز میں دیر سے آنا پڑے گا، مصیبت ہے، مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، وقت زیادہ نہیں دے سکتے، وقت زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر، ساری مسائل کو دکھا کر بتلا دیا کہ قربانیاں تو اس طرح دی جاتی ہیں، قربانی ہم دے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال پوچھے کہ نماز کے لیے بھی تھوڑا لیٹ ہو تو مشکلات آ جاتی ہیں، امام نے اگر لمبی نماز کر لی تو مشکلات آ سکتی ہے، گھر میں اگر تھوڑے معاملات آئے تو مشکلات آ سکتی ہے، کیا قربانی ہم پیش کر رہے ہیں؟ قربانیاں دینے کے لیے مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس لیے تیار کرو کہ ہر خواہشات کو بیکورڈ پیچھے ڈالیں گے، انشاءاللہ پیچھے ڈالیں گے، خواہشات نہیں آنے دیں گے، خواہشات کو دبا دیں گے، پیروں سے کچل دیں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، انشاءاللہ ہر چیز قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ قربانی دینا ہو تو کس کے لیے دینا ہو؟ اللہ کے لیے، دین کا کام، دینی ذوق، دینی مزاج۔ مسلمان آج بھی سویا ہوا ہے، سو چکا ہے، مسلمانوں کو اب جاگنا ہوگا، اپنی زندگی کو بنانا ہوگا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی ہو سکتی ہے گلے گل، آگ بھی گلے گلزار ہو سکتی ہے۔ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرو تو یاد رکھو ہر چیز گلے گلزار بن سکتی ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں کہا تھا سورت میں کہ یاد رکھو مصیبت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت میں ہو، مصیبت میں ہو، دنیا میں بھی لوگ مصیبت میں ہیں، دین کا کام کرو تب بھی مصیبت میں نظر آتے ہیں، لیکن دین کے کام میں جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ رحمت میں ہوتا ہے، اور دنیا کے کام میں جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ زحمت میں ہوتا ہے۔ آگ میں دیکھا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو، لوگوں نے کہا کہ آگ میں ابراہیم جل رہے، لیکن وہ آگ میں نہیں تھے، گلے گلزار میں تھے۔ تو یاد رکھو کہ دیکھنے میں مصیبت لگے گی لیکن حالات میں نہیں ہوں گے۔ اکثر اللہ والوں کو دیکھا، بڑے بڑے دین کے کام کرنے والوں کو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں مصیبت میں ہیں، لیکن مصیبت میں نہیں ہوتے، وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت آپ بیمار ہیں، بیمار ہیں، بیمار ہیں، مصیبت میں ہیں، مصیبت میں، مصیبت میں ہیں، تو کہا کہ یاد رکھنا میں بیمار ہوں، دیکھنے میں لگتا ہوں بیمار ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ہے معصیت میں نہیں ہوں، میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے گناہ میں مبتلا ابھی تک نہیں ہوں ماشاءاللہ۔ تو مصیبت ہزاروں آ جائے برداشت کر لیں گے لیکن انشاءاللہ گناہ برداشت نہیں کریں گے، اور نظر ہو تو کس طرف نظر ہو؟ انشاءاللہ اللہ کی طرف نظر ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت ابراہیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح زندگی اللہ تعالی ہمیں وما کان من المشرکین، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ بنائے، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری نظروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، چلے تو اللہ، پھرے تو اللہ، اٹھے تو اللہ،
دیکھے تو اللہ، ہر چیز میں اللہ 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 ہی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو، زندگی کی ہر لب لباب ہماری بن جائے اللہ، بچہ بھی کہے اللہ، ہر زندگی کے ہر ایام میں، زندگی کے ہر دور میں، ہر کام میں، کاروبار کرے اللہ، تجارت کرے تو اللہ، بچہ بھی کہے اللہ، بچی بھی کہے اللہ، عورت بھی کہے اللہ، میری نگاہ میں اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد